اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ذرا تصور کیجئے تپتی ہوئی دھوپ، خاموش وادیاں اور ایک بوڑھا نبی جس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اس کا جوان بیٹا۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایک ایسا حکم آتا ہے جو انسانی دل کو ہلا دے، اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ محبت اور اطاعت کے درمیان سب سے بڑا امتحان تھا۔ اور یہی دن تھا 10 ذی الحج، وہ دن جس نے قربانی کو صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایمان، وفاداری اور اللہ کے سامنے مکمل تسلیم ہونے کی علامت بنا دیا۔ 10 ذی الحج اسلامی سال کا ایک عظیم دن ہے۔ اسی دن پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے ہر محبت، ہر خواہش اور ہر چیز چھوٹی ہے۔ یہ دن صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی انا کی قربانی، اپنے گناہوں کی قربانی، اپنی نافرمانی کی قربانی اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے خواب عام انسانوں کے خواب نہیں ہوتے، وہ اللہ کا حکم ہوتے ہیں۔ سوچئے، ایک باپ جو برسوں کی دعاؤں کے بعد بیٹا پاتا ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے اسے میری راہ میں قربان کر دو، یہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، اے میرے والد، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایمان کی معراج تھی۔ ایک طرف باپ اللہ کے حکم پر راضی اور دوسری طرف بیٹا بھی اللہ کی رضا میں راضی۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے کوششیں کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکائے، ماں کو رلائے اور بیٹے کے دل میں خوف ڈال دے، لیکن ایمان کے سامنے شیطان ناکام ہو گیا۔ اور اسی یاد میں آج بھی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتا ہے کہ مومن ہر وسوسے کے خلاف کھڑا ہوگا۔ پھر وہ لمحہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ باپ کی محبت اللہ کے حکم کے درمیان قائل نہ ہو۔ چھری چلائی گئی، لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا اور آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ صرف ایک قربانی نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اللہ نیت دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے، وفاداری دیکھتا ہے۔ آج ہم جانور تو قربان کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے اپنی ضد قربان کی، اپنا غرور قربان کیا، اپنے گناہ قربان کیے، اپنی نفرتیں قربان کی؟ کیونکہ حقیقی قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے۔ اسی دن لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کے قریب حج کے عظیم ارکان ادا کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر رنگ، ہر زبان اور ہر قوم کے لوگ ایک لباس میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارے خالص دل چاہیے۔ آج عید صرف رسم بنتی جا رہی ہے، مہنگے جانور، نمائش، تصاویر، مقابلہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دکھاوے کے لیے نہیں تھی، وہ صرف اللہ کے لیے تھی، اور یہی اصل روح ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی بھی اسی ابراہیمی راستے کا تسلسل تھی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ دکھایا، اسی طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دین خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے قربانی کا پیغام صرف ایک دن تک محدود نہیں، یہ پوری زندگی کا راستہ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ آج ہم سے پوچھے تم میرے لیے کیا قربان کر سکتے ہو تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہم اپنی غلطیاں چھوڑ سکتے ہیں، اپنا غرور توڑ سکتے ہیں، اپنے نفس کو شکست دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اصل عید صرف نئے کپڑے پہننے میں نہیں بلکہ دل کو پاک کرنے میں، اور اصل قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنے نفس کی ہے۔ 10 ذی الحج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان اپنی سب سے محبوب چیز بھی اللہ کے لیے چھوڑنے کو تیار ہو جائے تبھی وہ حقیقی مومن بنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ذکر اہل البیت کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی ہمارے لیے حوصلہ ہے اور اسی کے ذریعے ہم اہل بیت کا پیغام مزید لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ شکریہ۔